خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لاریب اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو و نما ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے الہی کلام کا مطالعہ کریں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، آئیں خدا باپ کے حضور جھکیں اور پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا مانگیں۔ خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جو بے تاثیر نہیں لوٹتا، تیرے کلام کے لیے جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئی، تو نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے پہلے سے تیار کر دی۔ خداوند آج کے پیغام کے وسیلہ سے سننے والی ہر ایک جان کو برکت دینا، خدا فہم عطا کرنا، جیسے تو باغ عدن میں خداوند خدا آدم اور حوا کو انجیل کا خوشخبری کا پیغام دینے کے لیے آیا، ویسے ہی ہم اس دنیا میں کھوئی ہوئی اور دم توڑتی ہوئی دنیا تک یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری کا پیغام لے کر جانے والے بنے، تاکہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ کر یسوع پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی کے آرام میں داخل ہو سکیں۔ خداوند آج کا پیغام ہر ایک ایماندار کے ایمان کی تقویت کا باعث بنے۔ یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ نکالے، اور جن کے پاس نہیں وہ غور سے سنیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب، آج ہم اس کی 21ویں آیت پر غور کریں گے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو، آمین۔ آج پیدائش 3 باب اس کی 21ویں آیت کی بنیاد پر جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خدا باپ کے مطابق انجیل کا پیغام، The Gospel Message According to God the Father۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس آیت میں ہم کس طرح خدا باپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انجیل کا یعنی کہ خوشخبری کا پیغام دے رہا ہے آدم اور حوا کو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال اپنے ذہن میں کیا۔ اس سے پہلے کہ اس آیت پر غور کروائی جائے، جب ہم دیکھتے ہیں لفظ اور کو، تو اور روزمرہ کی گفتگو میں جب ہم بات کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گئے اور میں نے وہاں یہ خریدا اور اس سے بات کی اور گھر آیا، ویسے ہی جب لفظ اور کو دیکھتے ہیں تو ضرورت ہے کہ پس پردہ جو گفتگو ہوئی ہے اس پر غور و فکر کی جائے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں ہمیں ملتا ہے سانپ جو کل جستی جانوروں میں سب سے زیادہ چلاک تھا، جس میں کیا کرتا ہے، ابلیس سما جاتا ہے۔ جب اس میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ آدم کی بیوی حوا کو بہکاتا ہے، اور حوا اس کی باتوں کے فریب میں آ کر وہ فیصلہ کرتی ہے جس کے بارے میں اس نے اپنے خاوند آدم سے اور خدا کے اس کلام کے مطابق جو آدم کو دیا گیا تھا سنا تھا، لیکن اس نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کم علمی کی بنیاد پر کیا کیا، سانپ کے اس جھوٹ کو قبول کر لیا، اور اس پھل کو جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ تم نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کبھی بھی نہ کھانا۔ جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 2 باب اس کی 16 اور 17 آیت کو، تو وہاں پر خدا نے حکم دے دیا تھا کہ جس دن تم نے کھایا تو مرا۔ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں حوا نے نافرمانی کرتے ہوئے اس پھل کو کھا لیا اور آدم اس گناہ میں مبتلا ہوا اپنی رضا کرانہ مرضی کے مطابق، اور کیا ہوا، موت نسل انسانی میں آئی، یعنی کہ پہلا آدم اور پہلی عورت گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ اور جب گناہ میں مبتلا ہو گئی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بات سانپ نے ان سے کہی تھی کہ جب تم کھاؤ گے تو مرو گے نہیں،
عورت نے سوچا تھا کہ وہ جسمانی موت کی بات کر رہا ہے۔ خدا نے جو لفظ اور جو بات ہم سیکھتے ہیں پیدائش 2:17 میں کہی تھی، جس روز تو نے کھایا اس میں سے تو مرا۔ اور مرا کے جو لفظ کو دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں اس کا 2 مطلب ہمیں ملتے ہیں، 2 معنی ملتے ہیں، یعنی کہ جسمانی موت کے ساتھ ساتھ روحانی موت کیا ہے، بنی نوع انسان کی زندگی میں جاری ہوگی۔ اس لیے جب انہوں نے گناہ کیا تو ان کو اسی وقت جسمانی موت درپیش نہیں ہوئی، بلکہ روحانی موت ان کی زندگی میں آ گئی، جو کہ بائبل مقدس کے مطابق کیا ہے، خدا سے جدائی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں خدا سے جدائی ہوئی تو پیدائش 3:7 میں دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے کیا کی ہے، پہلی کوشش کی ہے اپنے ننگے بدن کو ڈھانپنے کی کہ اس شرمندگی سے اپنے آپ کو کیا کر سکیں، چھپا سکیں۔ حالانکہ آدم اور حوا پہلے بھی ننگے تھے لیکن شرماتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں گناہ نہیں پایا جاتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے نافرمانی کی اور وہ شرمندگی کیا ہو گئی، جرم میں احساس میں بدل گئی۔ ان کے ضمیر میں وہ جرم کی جنگ شروع ہو گئی جس نے ان کو مجبور کیا۔ اور کیا لکھا ہے 7ویں آیت میں، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لونگیاں بنائیں۔ جب لفظ لونگیوں کو دیکھتے ہیں تو لونگیاں انسان کے پورے بدن کو نہیں ڈھانپتی، مکمل طور پر اس کو نہیں چھپاتی۔ یہاں پر آدم اور حوا کی پہلی کوشش ہے کہ اپنے ضمیر میں لگے ہوئے اس جرم کو، اس شرمندگی کو، اس خوف کو، اس علیحدگی کو جو ان کے اور خدا باپ کے درمیان ہوئی، اسے دور کر سکیں۔ اور یہاں پر ہمیں پہلی تصویر ملتی ہے کہ انسان نے پہلی کوشش کی کہ خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرنے کے لیے، اپنے احساس جرم کو مٹانے کے لیے خود انتظام کیا، اور انسان نے جب انتظام کیا تو اس کا انتظام ناکام ہوا۔ اور یہاں پر جب دیکھتے ہیں انہوں نے ناکامی کا سامنا کیا اور وہ شرمندہ ہے، نا امید ہے، افسردہ ہے، خوف زدہ ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا میں نے کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے سانپ کے کہنے پر کیا۔ اور خدا یہاں پر پہلی عدالت کرتا ہوا نظر آتا ہے جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 3 باب کی 14ویں آیت سے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آدم، حوا اور سانپ تینوں کی عدالت کی گئی ہے۔ یہاں پر خاندانی عدالت اور سانپ کی عدالت جو کہ ابلیس کی عدالت ہے وہاں پر کی گئی ہے، اور ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اور جب سزائیں سنا دی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انتظام کرنے کے لیے خود وہاں پر آتا ہے۔ اسی لیے آج کے پیغام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے خدا باپ کے مطابق انجیل کا پیغام۔ انجیل کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری کو۔ The gospel message according to God the Father۔ اور یہ gospel message، یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ آدم اور حوا کے لیے ہے۔ ان کی نا امیدی کو، ان کی شرمندگی کو، ان کے خوف کو، ان کے ضمیر میں جو احساس جرم کی آگ اور کشمکش یعنی کہ لڑائی لگی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوشش آدم اور حوا نے کی اور جس کے لیے وہ کچھ بھی کر نہ پائے، خدا خوشخبری کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اسی لیے خدا کیا ہے؟ مشنری گاڈ ہے۔ خدا مشنری خدا ہے، اور خدا کا بیٹا بھی مشنری ہے، اور خدا کا پاک روح بھی مشنری ہے۔ اور جتنے ہم یسوع مسیح کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، ہم سب مشنری ہیں اس کھوئی ہوئی اور دم توڑتی ہوئی دنیا میں۔ اس لیے آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی تک آپ نے نہیں بیان کیا کہ یہ خوشخبری کیسے ہے۔ آئیں دیکھیں پیدائش 3 اس کی 21 میں کیا لکھا ہے۔ اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ یہاں پر جب دیکھتے ہیں چمڑے کے کرتوں کو
تو جو کرتوں کے لیے پرانے عہد نامہ میں لفظ استعمال ہوا ہے، عبرانی زبان کا لفظ وہ ہے لاویش. لاویش LABASH. یہ پرناؤنسیشن ہے انگلش میں لاویش کی، اور یہ 111 دفعہ پرانے عہد نامہ میں استعمال ہونے والا عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا اردو میں ترجمہ مختلف لفظوں میں کیا گیا ہے، جس میں پیدائش 3 اس کی 21 میں کرتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیدائش 41واں باب اس کی 42ویں آیت میں، جب فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اس کو باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا تاج اس کے گلے میں پہنایا. وہاں پر باریک کتان کے لباس کی بات ہوئی ہے. لباس لفظ ملتا ہے عبرانی زبان کے اس لفظ سے لاویش یا لباس. اس کے 2 مختلف پرناؤنسیشن ہیں، اور یہاں پر اردو کا جو ترجمہ کیا گیا ہے پیدائش 3 میں کرتوں کا، اور پیدائش 41 اس کی 22 میں جو 42ویں آیت میں استعمال کیا گیا ہے لفظ لباس. لباس لفظ ملتا ہے لاویش سے، اور یہ 111 دفعہ استعمال ہوا ہے. اور یہاں پر جب دیکھتے ہیں چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے. چمڑا کہاں سے آیا؟ پہلا سوال. اور چمڑا حاصل کرنے کے لیے دوسرا سوال، کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ برہ ذبح کرنے کی ضرورت تھی. یہاں پر پہلی تصویر کشی کی گئی ہے خداوند یسوع المسیح کی، کہ وہ پہلے آدم اور پہلی عورت کی گناہوں کی اس مذولی حالت کو ڈھانپنے کے لیے کیا ہے؟ قربان کیا گیا. اس لیے میں چاہوں گا کہ سب حوالہ جات تو آپ تک نہیں پہنچاؤں گا، لیکن کچھ حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خروج 28واں باب جب دیکھتے ہیں تو اس کی 40ویں آیت سے 41ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو 28واں باب کاہنوں کی خدمت کے بارے میں بات کرتا ہے، جب وہ خدمت کرنے کے لیے خیمہ تجمع یا ہیکل سلیمانی میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تھے. تو جب دیکھتے ہیں 28ویں باب میں، تو ہارون کے سب بھائی اور اس کے بیٹوں کو جب مسح کیا گیا، مخصوص کیا گیا کہ مقدس ہو کر کیا کریں، خداوند خدا کے کاہن ہو کر خدمت کو انجام دیں، تو وہاں پر لکھا ہے اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنائے. لاویش لفظ استعمال ہوا ہے. اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنائیں. یہ کہانت کے کام کے لیے وہ لباس تھا. جب جب برہ قربان کیا جاتا تھا، جب جب کاہن اپنی خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ترین مکان میں جاتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ خاص لباس پہنتا تھا. اور یہ لباس کیا تھا؟ برے کی کھل کا بنا ہوا وہ لباس تھا جس کی تصویر کشی آگے چل کر ہم دیکھیں گے، جو یسوع کی راست بازی کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح زبور 104 اس کی 1 میں لکھا ہے، جب دیکھتے ہیں اے میری جان تو خدا کو مبارک ہے، اے خداوند میرے خدا تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے. یہاں پر جو لفظ ملبس ہے وہ کیا ہے؟ پہننے کا ہے. لاویش استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں یسایہ اس کا 61 باب اس کی جب 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. یہاں پر جو لاویش استعمال کیا گیا ہے، نجات کے کپڑے، the garment of salvation استعمال کیا گیا ہے. اور اس نے کیا کیا ہے؟ مجھے راست بازی سے ملبس کیا ہے. راست بازی imputed in me، یعنی کہ یسایہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے اپنی راست بازی سے ڈھانپا ہے، مکمل طور پر کور کیا ہے. اور اسی طرح جب ہم یسایہ 53 میں دیکھتے ہیں تو یہ تصویر جو یہاں پر لفظ کرتوں کا استعمال کیا گیا ہے، چمڑے کے کرتے ہوں، کتان کے باریک لباس کے کرتے ہوں، یا لباس تیار کیا گیا یا ملبس کیا گیا، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ خداوند یسوع المسیح کی طرف اشارہ ہے، جو ایک دن کیا کرے گا؟
تمام گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے گا۔ یہ پہلی تصویر کشی ہے کہ گناہ میں گرے ہوئے انسان کے لیے خدا نے جو انتظام کیا ویسا ہی انتظام خدا خوشخبری کے طور پر آنے والی تمام نسلوں کے لیے کرے گا۔ اور اسی لیے یسایہ اس کے 53 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی، وہ اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کتروانے والے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوت ہے، جس کی تکمیل کو دیکھتے ہوئے خدا کا بندہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 29ویں آیت میں لکھتا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یوحنا 1:36 میں پھر اس بات کو کہا گیا، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ عزیزو، جب ہم آدم اور حوا کو دیکھتے ہیں تو اس کا اپنا جو عمل تھا اسے بچا نہیں سکتا تھا، اور اس کا عمل کیا ہے؟ انجیر کے پتوں سے اپنے ننگے پن کو، اپنی شرمندگی کو، اپنے اس گھائل رشتے کو دوبارہ سینے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گیا۔ اور خدا انتظام کے لیے آیا، اور خدا کا بندہ پطرس اس بات کو عہد عتیق اور عہد جدید کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو کہتا ہے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع کے بیش قیمتی خون سے، اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا۔ یہ علم کیا ہے؟ پیدائش 3 اس کی 21 میں، اور آگے چل کر مکاشفہ کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا، میری خاطر ہوا، آپ کی خاطر ہوا، آنے والی ہر ایک نسل کے لیے ہوا، کیونکہ لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو آدم سے چلا آتا ہے، جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ بے عیب برے سے ہوئی ہے۔ اور یہ وہ برہ کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح ہے۔ مکاشفہ 5 اس کی 9 سے 12 تک پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے تو اس کتاب کو لینے والا اور اس کی مہروں کو کھولنے کے لائق کون تھا؟ وہ ذبح کیا ہوا برہ ہے، جس نے اپنا خون ہر قبیلے، ہر اہل زبان اور امت اور قوم میں سے جو خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو قربان کیا۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی وہ قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت، تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ اور مکاشفہ 13 اس کی 8 میں لکھا ہے، اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں ملے، جو بنائے عالم سے پیشتر، کیا ہے جی؟ بنائے عالم سے پیشتر، یعنی کہ وہ بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، جو پیدائش 3:21 میں جس کے کرتے بنا کر آدم اور حوا کو پہنائے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا باپ خود اپنے مطابق انجیل کا پیغام ان کو دیتا ہے کہ جس طرح آج تمہاری خلاصی ہوئی ہے، اسی طرح تمام امتوں اور قوموں کی خلاصی ہوگی۔ اور اسی لیے خدا کا بندہ عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول 10 باب اس کی 19 اور 20 آیت میں لکھتے ہوئے کہتا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی راہ اور
نئی راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی۔ خدا کا برہ قربان ہونا ضرور تھا، اور اسی لیے چمڑے کے کرتے بنا کر اس کے لیے برے کی ضرورت ہے، اس کے لیے برے کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح ہونے کے لیے خون بہایا جانا ضرور تھا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہوا ہے، بغیر خون بہائے کفارہ نہیں، نجات نہیں، چھٹکارا نہیں، احساس جرم سے چھوٹنے کا کوئی اور راہ نہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اسی لیے متی رسول اس بات کو لکھتا ہے، جب متی کی انجیل 27ویں باب کی 50ویں آیت سے 53 آیت تک پڑھتے ہیں، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا تاکہ یسوع مسیح کا وہ قول پورا ہو کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہیکل سلیمانی میں پاک مکان اور پاک ترین مکان کے درمیان وہ پردہ تھا۔ اگر ایک طرف 2 بیل اور دوسری طرف 2 بیل لگا کر ان کو کھینچا جائے تو وہ پردہ پھٹ نہیں سکتا تھا، وہ بہت موٹا پردہ تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب جان دی تو کیا ہوا؟ وہ پردہ پھٹ گیا تاکہ راستہ بحال ہو سکے۔ اور یہ تصویر ہے خداوند یسوع المسیح کی جو خدا نے پرانے عہد نامہ میں پیش کر دی۔ اسی لیے خدا باپ کے مطابق انجیل کا پیغام آدم اور حوا کے لیے، آج ہم سب کے لیے، جس کے لیے میں کہوں گا کہ جس دن، جس مہینے، جس وقت آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، آپ نے اس برے کی راست بازی کو پہن لیا، جسے نئے عہد نامہ میں پالوس رسول یوں بیان کرتا ہے، افسیوں 4 اس کی 24 میں کہتا ہے، اور نئی انسانیت کو پہن لو۔ یہ نئی انسانیت کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح، جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اور کلسیوں میں بھی لکھتے ہوئے کہتا ہے، کلسیوں 3 اس کی 10 اس 11 میں، اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند یسوع مسیح میں ہے وہاں نہ کوئی یہودی، نہ یونانی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ ویشی، نہ ستوکی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ خدا کا برہ قربان ہونا ضرور تھا جو آدم اور حوا کی خلاصی کا باعث بنا، جو ہم سب کے لیے راہ، حق اور زندگی کا باعث بنا۔ اسی لیے دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 21ویں آیت میں خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، کون؟ خداوند یسوع مسیح، اسی کو خدا باپ نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، کفارہ ٹھہرایا۔ اس پر اس نے اپنا عدالتی کاروائی کا حکم چلا کر کیا کیا؟ اسے مجرم بنایا، تاکہ ہم اسی میں ہو کر خدا کی کیا ہو جائیں؟ راست بازی ہو جائیں، ہمارے گناہ ڈھانپے جائیں، ہماری ناراستی کو وہ اپنے لہو میں چھپا لے۔ اور خدا باپ آتا ہے آدم اور حوا کے پاس، اور ان کو کہتا ہے، تمہارا انتظام ناکام ہے، میرا انتظام آنے والی نسلوں کے لیے بے مثال تجربہ اور تصویر ہے کہ سب اسی طرح اس برے میں راست بازی کا لباس پہنیں گے۔ اس لیے عزیزو، خداوند خدا نے آدم اور حوا کو خوشخبری کا پیغام دیا، اور آج ہم سب خداوند خدا میں جو خود مشنری ہے، اس کا بیٹا مشنری تھا، اس کا پاک روح مشنری ہے، اور ہم بھی مشنری ہیں۔ اور مشنری کسے کہتے ہیں؟ جسے مقصد دیا گیا ہے، جسے خوشخبری کا پیغام دیا ہے۔ اور اس لیے جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور یہ مقصد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کھوئی ہوئی اور دم توڑتی ہوئی دنیا تک مسیح کی خوشخبری کا پیغام لے کر جائیں، تاکہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی کے آرام میں داخل ہو سکیں۔ اور یہ صرف اسی طرح ممکن ہے
کہ خداوند یسوع پر ایمان لائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور سارا جلال یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملے۔ آمین۔